ہوں آپ سے. حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پہ رب نے کہا تیرا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے مزید وضاحت چاہی. مولا کیوں؟ بیٹا تو میرا ہی ہے، میری گود میں کھیلا، میری آنکھوں کے سامنے پلا، میرے کندھوں پہ چڑھا، ادھر ہی جوان ہوا، میرے نطفے سے آیا، میرے نکاح سے آیا، میری بیوی سے آیا، پھر میرا کیوں نہیں رہا؟ رب نے جواب دیا انہو عمل غیر صالح، اس لیے تیرا نہیں کہ عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا. جب حضرت نوح کا بیٹا عمل نوح جیسے نہ رکھے، نوح کا نہیں رہتا، تو مجھ کو بتا دو یزید بدبخت پھر امیر معاویہ کا کیسے رہ جاتا؟ شاید میں نہیں سمجھا سکا ہوں. اور اب میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اسامہ بن زید سے کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، یہ تو امیر معاویہ ہے نا، بڑا اونچا مرتبہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت وحشی جانتے کون ہے؟ معلوم ہے حضرت وحشی وہ شخص ہیں بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تھا، سرکار کے سچے صحابی ہو گئے تھے، اور اسلام کے دامن میں جو پناہ لیتا ہے، کفر کو چھوڑتا ہے، اس کی گزری زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے. وہ حضرت وحشی ہیں جن کے ہاتھوں سے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. جس شخص کے سے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، بعد میں اللہ کا کرم اس پہ ہوا، اسلام کا سورج ان کی زندگی میں طلوع ہو گیا، محمد عربی کے قدموں میں آ کے پناہ لے گئے اور سچے مسلمان ہو گئے. ہمارے علماء نے کہا یہ وحشی تو آخری صف کا بندہ ہے صحابہ کرام میں. حضرت ویسے کرنی اتنے اونچے مرتبے کا بندہ، ولیوں کا سردار، اگر 70 مرتبہ بھی ہو جائے پھر بھی وہ حضرت وحشی کی شان کو نہیں پا سکتا. وحشی کی شان کو نہیں پا سکتا تو معاویہ کی شان کو کیسے پا سکتا؟ تو حضرت معاویہ اتنی شان میں ہونے کے باوجود تو پھر بعد والے ہیں. میں کہتا ہوں اس مقام پر حضرت عمر کا بیٹا بھی ہو، کبھی چہرہ مسکرا کے میرے ساتھ چلو نا، میں تقریر تو کر سکتا. مرے دل سے کیا تقریر حسین کی سن سکتا؟ مرے دل سے اہل بیت کا ترانہ کیسے گایا جا سکتا؟ عزیزان گرامی قدر ذرا غور سے سنو میں کیا کہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اہل سنت کی نظر میں حسین کا مرتبہ کیا ہے سن لو. میں کہتا ہوں یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اگر عمر فاروق اعظم کا بیٹا بھی ہو حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں، مسئلہ بیان کرتا ہوں لیکن ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. یہ تو عمر فاروق اعظم ہیں، میں کہتا ہوں یہاں ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہو حسین کے مقابلے میں شہزادہ وہ بھی نہیں کہلا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں بات علی کے لاڈلے کی نہیں ہے، محمد عربی کے لاڈلے کی. شاید میں نہیں سمجھا سکا ہوں، حضرات کیا کہتے سبحان اللہ کہو بلند آواز. یہاں بات علی کے لاڈلے کی نہیں ہے، یہاں بات محمد عربی کے نور نظر کی ہو رہی ہے. یہاں مصطفیٰ کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. اور اس کا فتویٰ خود فاروق اعظم نے دیا ہے. کس وقت یہ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو اٹھایا رکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظیفہ دیتے تھے اسامہ بن زید، یہ اسامہ کون ہے؟ اس کا والد غلام ہے، بکتا ہوا آیا ہے. حضرات توجہ ہے میری طرف، ذرا تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ بات سنو. اسامہ بن زید بکتا ہوا آیا، اس کا باپ، اس کا بیٹا. یہ قریشی نہیں، یہ ہاشمی بھی نہیں، یہ عرب کا ہے ہی، مکی ہے ہی نہیں، یہ مدنی بھی نہیں، دور دراز کا دیہات کا رہنے والا شخص ہے. اس کا بیٹا جو بکتا ہوا آیا، سرکار کی غلامی میں سرکار نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ بنایا. حضرت زید کا بیٹا اسامہ. جب باری آتی نا فاروق اعظم لوگوں میں، صحابہ کرام کے بیٹوں میں، اپنے بچوں میں یہ وظائف تقسیم کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو دیگر جتنے شہزادے تھے سب کو 30,000 دیتے. اسامہ کی باری آتی نا 3,000 کے اوپر 500 بڑھا دیتے. 3,000 کے اوپر 500 بڑھا دیتے. عبداللہ بن عمر کہاں، اسامہ بن زید کہاں. حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہتے لما فضلت اسامہ علیہ، ابا جان یہ کیا کر دیا ہے، میرے اوپر اسامہ کو ترجیح دیتے ہو. اسامہ کہاں، میں کہاں،
کون سا میدان جنگ ہے جہاں میں موجود نہیں تھا، سرکار کے ساتھ نہیں تھا؟ میدان احد میں گیا تھا، فلاں جنگ میں گیا تھا، فلاں جنگ میں سرکار کے ہم رکاب ہو کے میں نے جنگیں لڑی، قریشی میں، ادوی میں، میرا باپ امیر المومنین، اسامہ کو مجھ پر فضیلت دینے کی کیا وجہ ہو گئی؟ اس کو 3500 دیتے ہو، مجھے 3000۔ اب فتویٰ فاروق اعظم سے سنو، توجہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہتے معلوم تو ہے اسامہ ہے۔ تو فرمایا اسامہ تو اس سے زیادہ میرے آقا کو پیارا تھا، اسامہ کا باپ زید تیرے ابے سے عمر سے زیادہ پیارا تھا مصطفیٰ کو۔ ارے میں یہاں اپنی محبت کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے 5 بارہ دیے۔ نہ میں نے قریشیوں کو دیکھا، نہ میں نے ادویوں کو دیکھا، نہ میں نے مکیوں کو دیکھا، نہ میں نے عرب والوں کو دیکھا، مجھے سرکار کی محبت ترجیح دینے کے لیے مل گئی۔ میں کہتا ہوں جو اپنے بیٹے پر اسامہ کو ترجیح نہ دے وہ حسین پر ترجیح دے سکتا ہے اپنے بیٹے۔ عزیزان گرامی قدر سنو، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے گئے تھے امام حسن، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا دروازہ بند ہے، اندر کوئی بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی خاص مسئلے پر بات ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے دروازے پر، کچھ اور افراد بھی کھڑے، امام حسن کھڑے ہوئے نا، تھوڑی دیر رک کے چلے گئے، وقت نہیں ملے گا۔ بعد میں فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی تو کہتے شہزادے ہم سے ملاقات کے لیے تشریف نہیں لاتے، ہم سے ملاقات کے لیے تشریف نہیں لاتے، کیا ہو گیا؟ آگے سے امام حسن کہتے ہیں میں آیا تھا تو آپ اندر مصروف تھے، عبداللہ بن عمر بھی دروازے پر تھے، فلاں دروازے پر، میں سمجھا ملاقات نہیں ہوگی۔ آگے سے فاروق اعظم نے کہا تو عبداللہ بن عمر تو نہیں نا؟ اجازت لینے کے لیے عبداللہ بن عمر کو ضرورت ہے، تجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سر کے بعد ہی میرے صدقے سے اترے ہیں، کیوں اجازت ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل سنت کو نصیب ہوئی اللہ۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یزید کو اہل سنت نہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کے مقابلے میں حسین کو شہزادہ سمجھتے ہیں، نہ عمر کے بیٹے کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، یزید کثیر کا نام ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، حسین کہاں، اس کے ساتھ کس کو تشبیہ دے سکتے ہیں؟ آؤ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حسین کی 2-4 باتیں سناؤں۔ میں عرض کر رہا تھا کس کے ساتھ محبت تھی سرکار کو؟ اسامہ بن زید کے تھک تو نہیں گئے؟ یہ مگر آپ کو اہل بیت کا ذکر اہل سنت کے نظریے سے سنانا چاہتا ہوں۔ بولا نواز جھوم کا سبحان اللہ کا۔ حضرت اسامہ بن زید کون سا شخص ہے؟ ان کا رنگ پتہ کیسا تھا؟ ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے والد کا جو رنگ تھا نا حضرت زید کا، وہ ایسے تھا جیسے روئی ہوتی ہے، روئی جیسے سفید ہوتی ہے، اتنا نور والا رنگ تھا جیسے حضرت کا امام شریف، جیسے حضرت قاری صاحب نے ٹوپی پہنی، جیسے ان صاحبان نے ٹوپی چادر باندھی سر پہ، اس طرح سفید رنگ تھا، دیکھتا بندہ ان کا ہو جاتا۔ تو ان کے بیٹے زید کا رنگ مخالف سمت میں اتنا ہی گہرا تھا، میں وہ الفاظ ہی زبان پر نہیں لاتا، تو سرکار کو اس بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ میں کبھی کھول دوں خدا کی قسم تو پھر آپ اس کے دیوانے ہو جائیں اسامہ کیا کیا ہے۔ اسامہ بن زید سے بھی سرکار کا پیار نرالا ہی تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کہتے ہیں آدھی رات کے وقت کوئی کام پڑ گیا تھا سرکار سے، سوچتے تھے کس کو سفارشی بنائیں، یہ دربار کس کا ہے؟ یہ وہ دربار ہے جس کے آداب رب سکھاتا ہے، جس کے آداب رب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا دروازہ ہے، دستک دینے سے پیچھے ہاتھ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ مصطفیٰ کے دروازے کے رب بیان کرتا ہے۔ حضرت علی سرکار کے بھائی بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، سرکار سے رشتے منالے ہو گئے، لیکن ادب کا حال یہ ہے، کہتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کون جائے۔ ادھر چچا جان حضرت عباس، جن کو سرکار کہتے ہیں میرے چچا میرے باپ کی مثل ہے، حضرت عباس سے بہت پیار تھا سرکار کو۔ کسی وقت اس اہل بیت کے فرد کی بات بھی سنو کسی سنی سے، عزیزان دونوں کہتے ہیں ہم ارادہ رکھتے سرکار سے ملیں،
کہتے سفارشی کون جائے گی، کون جائے سرکار کو؟ کہتے ہم نے تلاش کیا کہ ایک بندہ جا سکتا ہے، کون؟ اسامہ۔ میں کیسے سمجھاؤں یہ غلاموں کی کیا شان ہوتی ہے؟ غلاموں کو سرکار نے کس نظر سے دیکھا، کیا کیا شان دی اسامہ کو۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں گیا بارگاہ رسالت میں، حضرات توجہ رکھو، میں ادھر لے جاؤں گا آپ کو، چھوڑوں گا نہیں راستے میں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں گیا بارگاہ رسالت میں نے جا کر کیا سرکار حضرت علی آئے ہیں، سرکار حضرت عباس آئے ہیں، کیا حکم ہے؟ آنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے۔ سرکار نے فرمایا تجھے معلوم ہے کیا پوچھیں گے؟ کہتے سرکار میں نے کہا مجھے کیا معلوم ہے کیا پوچھیں گے؟ سرکار نے فرمایا تجھے معلوم نہیں مجھے معلوم ہے، تو نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں علی کے سینے میں کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے عباس کے سینے میں کیا ہے۔ جو نظریہ مصطفیٰ نے دیا تھا علم غیب کا، وہی نظریہ 1400 سال سے اہل سنت اپنے سینے میں بتا کے چل رہے ہیں کہ راز حضرت عباس کے سینے میں چھپا ہے مصطفیٰ کو معلوم ہے، راز علی کے سینے میں چھپا ہے مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، مصطفیٰ نے خود دعویٰ کیا ہے، میں جانتا ہوں عباس کیا پوچھے گا، علی کیا پوچھے گا۔ اہل سنت نے وہی نظریہ اپنایا ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کا مصطفیٰ دعویٰ کرتے رہے۔ حضرت علی شیر خدا کو اجازت مل گئی، حضرت عباس آئے اور دونوں آتے ہی بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے سرکار ہم دونوں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ سوال کریں۔ تو سرکار ہمیں پوچھو نا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے سرکار بتائیے ایو اہل بیت کا احب الیک، آقا آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پیارا کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ علی۔ کون پوچھتا ہے؟ حضرت عباس۔ دونوں نے پوچھا، گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسا دیے گئے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونی، سرکار دو جہاں کے وما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں کو جنبش ہو گئی، ان هو الا وحی یوحی کی زبان کو جو ہے حرکت ہو گئی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ۔ اہل بیت کا ہر فرد پیارا ہے۔ علی تو پوچھتا ہے، عباس تو پوچھتا ہے کون پیارا ہے؟ فرمایا مجھے تو فاطمہ تو بنت محمد، مجھے تو اپنی بیٹی فاطمہ پورے اہل بیت کے گھرانے میں پیاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر کون فاطمہ ہے؟ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سرکار نے فرمایا پورے اہل بیت میں سب سے پیاری فاطمہ ہے، جن کے سبحان اللہ کے پورے اہل بیت میں سب سے پیاری فاطمہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار ہمارے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ خواتین کے بارے میں بتائیں، ہم تو یہ پوچھنے آئے اس اہل میں پورے گھرانے میں مردوں میں کون پیارا ہے؟ اب سنو کیا کہا سرکار نے۔ سرکار نے فرمایا اسامہ۔ معلوم ہو گیا یہ سرکار کی محبت کا کیا کہنا ہے۔ جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہے، جس میں چاہے نظر ہو جائے مصطفیٰ اسامہ کو اس حدیث میں سرکار نے سب سے فاطمہ کے بعد سب سے آگے رکھا۔ اور حضرت علی شیر خدا نے پھر پوچھا سرکار پھر کون پیارا ہے؟ پہلے فاطمہ، پھر اسامہ، پھر کون؟ سرکار نے فرمایا ثم انت، علی پھر تو پیارا ہے۔ حضرت عباس کہتے سرکار پھر چچا کو پیچھے کر دیا؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا چچا ہجرت میں بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یعنی سرکار نے یہاں پہ ذرا اذراہ جو ہے وہ تبسم یہ بات فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پیاری فاطمہ ہے، ایک حدیث کہتی ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث سے بھی پوچھو نا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں خاتون جنت بھی موجود ہیں، دیگر حضرات بھی موجود ہیں۔ پھر سوال ہوا ایو اہل بیت کا احب الیک، آقا آج اس رات سے پردہ اٹھاؤ کہ پورے اہل بیت کے گھرانے میں فاطمہ بھی پیاری، علی بھی پیارا اور ہستیاں بھی پیاری، لیکن آج رات سے پردہ اٹھاؤ سب سے پیارا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، مجھے تو پورے اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پیارا حسن ہے، سب سے پیارا حسین ہے۔ اور اس وقت فاطمہ الزہرا سے فرمایا
फातिमा जरा मेरे बेटों को तो बुला। इस मकाम पे जरा पढ़ के, ये नहीं फरमाया कि फातिमा अपने बेटे बुला। क्या समझाऊं मैं आपको? ये नहीं फरमाया कि फातिमा अपने बेटे बुला, सरकार ने फरमाया फातिमा जरा मेरे बेटों को तो बुला। हजरत खातून जन्नत ने दोनों शहजादे पेश की, हदीस के अल्फाज सुनो, फयशुम्मुहुमा व यसुम्मुहुमा इलैहि, सरकार दो जहां ने उन दोनों को सीने से लगा लिया। सरकार उनसे प्यार करते जाते थे, उनको चूमते जाते थे, उनको सूंघते जाते थे। लोग कहते हैं बच्चे चूमे तो जाते हैं, समझ आती है, लेकिन सूंघने का क्या मतलब है? उधर से आवाज आती है, अरे ये दोनों बच्चे मेरे दोनों फूल हैं, और फूल सूंघे भी जाते हैं, चूमे नहीं जाते। हसन हुसैन से मोहब्बत सरकार की नाराजी हो गई। अजीजान गिरामी कदर, ये उसामा बिन जैद कहते हैं कि एक रात को मुझे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी काम पड़ गया। तरक्तुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बादिल हाजा, एक रात किसी जरूरी काम की गर्ज से मैं बारगाह रिसालत में काशान अक़दस में हाजिर हुआ। अब कौन है जो गुलाम के कहने पे बाहर आए? आज तो कभी पीर को भी देखो ना, बड़ा खास मुरीद भी हो, कम ही गाफ डालते हैं, कोई बहुत ही खास हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। अजीज़ान गिरामी कदर, ये सारे जमाने का पीर है, सारे नबियों के पीर का दरवाजा है, सारे रसूलों के इमाम बरहक का दरवाजा है। उसामा कहते हैं आधी रात को गया, मेरी दरखास्त पर खरजन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा, मेरी दरखास्त पर सरकार तशरीफ लाए, जिस हालत में थे उसी हालत में आ गए। कैसे? लहाफ ओढ़े हुए, कंबल लिए हुए, जिस हालत में जो सरकार बाहर तशरीफ ले आए, कहते ऐसा लगता था जैसे दाईं बाईं बगल में कोई चीज है। कहते ला आदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि ये क्या है। फलम्मा फरख्तु मिन हाजती, जब मैं अपने काम से फारिग हो गया, फिर मैंने अर्ज़ किया मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अला शैइन, सरकार इस रात से पर्दा तो उठाओ कि ये दाईं बाईं बगल में क्या है, इस कंबल के नीचे क्या है, इस लहाफ के नीचे क्या पोशीदा चीज है, जरा दिखाओ तो सही। हदीस के अल्फाज हैं फकशफहू, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही झटके से उस कंबल को या लहाफ को पीछे फेंका। देखते क्या है? कहते मैं देखता हूं फइज़ल हसनु वल हुसैनु अला वरकैहि, सरकार के एक दम पर इमाम हसन का फरमा है, एक बगल में इमाम हुसैन का फरमा। कहते मैं हैरान रह गया, ताज्जुब किया मैंने कि सरकार के प्यार का हाल ये है कि अंदर खलवत में भी साथ हैं, बाहर जलवत में भी साथ हैं, अंदर गली में भी साथ हैं, अंदर तन्हाई में भी साथ हैं, चादर पर बिस्तर में लेटे हुए भी साथ हैं, बाहर जरूरी काम से निकले तो फिर भी साथ हिलाए हुए हैं। कहते जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ताज्जुब को देखा तो सरकार ने फरमाया हाज़ा निबना या वब नबनती, अरे ए उसामा ताज्जुब न कर, ये खैर नहीं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं। पहले बेटे फरमाया, फिर फातिमा के बेटे फरमाया हाज़ा निबना या वब नबनती। साथ ही सरकार ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दरखास्त करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, इन दोनों शहजादों से मुझे बड़ा प्यार है, तुझसे अर्ज करता हूँ तू भी इनसे प्यार कर, और तेरी बारगाह में ये भी अर्ज करता हूँ न सिर्फ इनको अपना महबूब बना, जो बंदा भी कयामत तक इनसे सच्ची मोहब्बत करे तू उसको भी महबूब बना। आपको मालूम है सरकार की दुआ हो रद नहीं जाती, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हसन हुसैन का मर्तबा सरकार की नजर में वो हो गया, अर्ज किया मौला इन दोनों को महबूब बना, न सिर्फ इनको बना बल्कि जिसके सीने में इनकी सच्ची मोहब्बत हो जाए वो भी तेरा महबूब हो जाए। मालूम हुआ कि हसन से सच्ची मोहब्बत करे रब का महबूब है, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करे रब का महबूब। अजीज़ान गिरामी कदर, आइए जरा वो हदीस भी सुनिए जो हमारे हलकों में आम पड़ी जाती है। रावी कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सरकार के चचाजाद भाई। वो कहते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने कंधे पे बैठा रखा था। कंधे पे हसन, कंधा किसका? नबियों के सरदार का। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। जब हजरत इमाम हसन सरकार के कंधे पे बैठे होंगे सरकार की चाल कैसी होगी?
سرکار کا انداز کیسا ہوگا؟ کبھی جب سرکار ایسے گلی میں چلے تو دیکھنے والے نے دیکھا قربان ہو گیا، صدقے واری ہو گیا کہ حسن سرکار کے کندھے پہ ہے، سرکار اس کی سواری بنے. کیا کہتے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہے. بات تو کتنی سچی کہی اس نے. اس کندھے سے بڑھ کر کس کا اعلیٰ کندھا ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو مصطفیٰ کے بدن سے چھو جائے اور پھر رب کا کرم اس میں نہ ہو؟ یہ تو شہزادہ ہے، سرکار کا نواسا ہے، سرکار کا بیٹا ہے جو کندھے میں بیٹھا ہے. صحابی دیکھ کے کہتا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، سرکار کے کان میں الفاظ ٹکرائے نا تو سرکار فوراً پلٹ کے اس کو دیکھتے ہیں. ساتھ ہی فرماتے ہیں نعم الراکب هو هذا، صرف سواری کی بات کیوں کرتا ہے؟ سوار بھی تو دیکھنا رب نے کیسا دیا. حضرات کاش کوئی سمجھا سکے کہ یہ جملہ کیسا ہے، کاش کسی کے دل میں یہ بات اتر سکے کہ سرکار نے فوراً ہی صحابی کی بات کو مکمل الفاظ سے کیا کہ تجھے سواری پہ ناز ہے، اس سواری والے کو سوار پہ ناز ہے. تو مصطفیٰ پہ ناز کرتا ہے، مصطفیٰ اپنے نواسے پہ ناز کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ تو راوی ہے عبداللہ بن عباس، بات ہے امام حسن کی. اب ذرا ایک جملہ اور بھی سنو، یہ تو لایا ہوں ترمذی سے. ایک روایت سنو جس کو لکھا کس نے ہے؟ اولیاء کاملین کے سردار داتا گنج بخش الحجویری نے. کتاب کون سی؟ کشف المعجوب. راوی کون؟ عمر بن خطاب. تھکے بیٹھے ہو کیسے بات بڑھ سکتی؟ بلند آواز سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب راوی فاروق اعظم، عمر بن خطاب کی نظر اور صحابی کی نظر وہ دیکھے اور نظر سے دیکھتا ہے. آج عمر بن خطاب خود راوی بنا ہے اور بیان کون کرتا ہے؟ داتا الحجویری، جس کے بارے میں خواجہ اجمیر نے لکھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. جس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں کشف میں پورے ہندوستان کی دھرتی پر رب کی رحمت کی بارش کو برستا ہوا دیکھتا ہوں، رب کی رحمت کی بارش کو برستا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن اس کا مرکز لاہور کو پاتا ہوں. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ اس کا مرکز لاہور کو پاتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں جتنے ولی ہوں گے ان کو فیض داتا الحجویری کے دروازے سے ملے گا. ان کی ولایت کی مہر داتا الحجویری لگائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہوگا. وہ گنج بخش الحجویری کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں کاشانہ نبوت میں حاضر ہوں. حضرات ذرا دل اگر سینے میں پتھر نہیں رکھتے، اگر گوشت کا لوتھڑا نہیں رکھتے، گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہو، کوئی دھاک نہیں رکھتے تو ذرا سنبھل کے سنو کیا کہتے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں میں آیا سرکار کے گھر میں نے دیکھا سرکار اپنے صحن میں ہیں اور زانوؤں کے بل ہیں، زانوؤں کے بل ہیں، سرکار کے کندھے پر نہیں، سرکار کی پشت میں حسین چڑھا ہے. حسین کو اپنی پشت پہ سوار کر رکھا ہے. جاؤ کشف المعجوب فارسی اٹھا کے دیکھو، جو حضور بہاؤاللہ زکریا ملتانی کے اپنی لائبریری سے لی گئی ہے، اس کے اندر سے جو الفاظ آئے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین سرکار کی پشت پر تھے اور حال کیا تھا؟ امام علی مقام کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اس کا دوسرا سرا سرکار کے دانتوں میں دبا تھا. کیسے سمجھایا جا سکتا ہے حسین کیا ہے؟ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے حسین کو کتنا پیار دیا مصطفیٰ نے؟ یہ داتا الحجویری نے لکھا. فاروق اعظم کی روایت سے آیا کہ سرکار دو جہاں نے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا تھا، ایک رسی کا سرا اس کے ہاتھ میں، امام علی مقام کے ہاتھ میں، اور اسی رسی کا دوسرا حصہ سرا سرکار کے دانتوں میں دبا تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں دیکھتا تھا حسین جدھر کو رسی کھینچتا ہے سرکار کا چہرہ زیبا ادھر کو پھر گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا نعم المرکب رکبتا یا ابا عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام علی مقام کی کنیت ہے. فاروق اعظم نے کہا اے بیٹے اے ابو عبداللہ کتنی اچھی سواری ہے جس پہ سوار ہے. کہتے میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، سرکار نے مجھے روک کے فرمایا نعم الراکب ہوگا یا عمر، عمر صرف سواری نہ دے ذرا سواری کو دیکھنا. عزیزان گرامی قدر امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، کبھی ان کی زندگی کو دیکھو.
بات میری بہت لمبی ہو گئی، تھوڑی سی بات میں عرض کروں. امام حسن کے کان میں اذان کس نے دی ہے؟ مصطفیٰ نے. حسن کو لعاب دہن کس نے چسایا؟ مصطفیٰ نے. حسن کے کان میں اذان کس نے پڑھی؟ مصطفیٰ نے. اقامت کس نے پڑھی؟ مصطفیٰ نے. نام کس نے رکھا؟ عقیقہ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے. سر کے بال اتار کر چاندی کے برابر وزن کر کے خیرات کس نے کیا؟ یہ سارے کام مصطفیٰ آپ کر رہے ہیں. اور وہ حسن 25 حج پیدل چل کے کرتا ہے. 25 حج پیدل. اور امام حسین کہتے ہیں میں نے خود نظارہ دیکھا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے لوگ غلاموں کو سواریوں پہ سوار کیا تھا، امام حسن نے خود پیدل چلتے تھے. پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، زمین بڑی پتھریلی تھی اور وہ پاؤں میں چھپتی تھی، پانی رستا تھا. کہتے میں دوڑا، میں نے امام حسن کے پاؤں کو جا کے چھوا. میں نے کہا بھائی یہ تکلیف مالا یطاق ہے، ایسا نہ کرو. رب الجلال نے اتنی طاقت آپ کو نہیں دیے رکھی جس کی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. آگے سے امام حسن نے جواب میں کہا حسین یہ تیرا نظریہ ہے، تیرا نظریہ ہے کہ میرے پاؤں ہیں. فرمایا اگر میرے بس میں ہو تو میں پاؤں کے بل نہ جاؤں، میں سر کے بل چل کے جاؤں. کاش میرا سر میرے پاؤں کی جگہ پہ آ جائے. جس کی رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کا دروازہ شان کے لائق ہے کہ سر کے بل جایا جائے پھر بھی حق ادا نہیں. امام حسن نے یوں تربیت کی امام حسین کی. خود امام حسین کا نام بھی کس نے رکھا؟ سرکار نے رکھا. امام حسن حسین کے کان میں اذان کس نے پڑھی؟ سرکار نے پڑھی. اقامت کس نے پڑھی؟ سرکار نے پڑھی. لعاب دہن کس نے چسایا؟ سرکار نے چسایا. اپنے سینے پہ کس نے چڑھایا؟ اپنی چھاتی پہ کس نے کھلایا؟ اپنی زبان مبارک کس نے چسائی؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے نام رکھے. پہلے علی سے پوچھا کیا نام رکھو گے؟ ابھی فیصلہ علی کا ہو تو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ علی شیر خدا نے کہا میں نام رکھتا ہوں، تجویز کر آیا ہوں. سرکار نے فرمایا بولو کیا رکھتے ہو؟ حضرت علی کہتے حرب رکھتا ہوں. حرب کو چھوٹا سا نام ہوتا تو علی باب مدینۃ العلم ہے، علی تو باب دار الحکمہ ہے، علی تو علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے. ارے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے. علی کا بغض مصطفیٰ کا بغض ہے، مصطفیٰ کا بغض خدا کا بغض ہے. علی کو برا بلا کہنا مصطفیٰ کو برا بلا کہنا. علی نے فیصلہ کیا ہے میں بیٹے کا نام حرب رکھتا ہوں. گل قدس کی پتی کو حرکت ہو جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں لا یہ حرب والا نہیں. کیسے سمجھا سکتا ہوں میں؟ حرب جنگ کو کہ حضرت علی کو جنگ سے بڑی محبت تھی. سرکار نے فرمایا لا بل ہوا حسن، اس کا نام حرب نہیں ہوگا حسن ہوگا. حسین کی باری آئی، پھر پوچھا کیا نام ہے؟ علی شیر خدا نے پھر وہی عرض کیا. سرکار ایک جملہ یہ بھی فرمایا سرکار غلام کی کیا مجال ہے، آقا کے ہوتے ہوئے کوئی نام رکھ دے. لیکن آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو کچھ عرض کرتا ہوں. فرمایا بولو. کہتے حرب رکھتا ہوں. سرکار نے فرمایا بل ہوا حسین. سبحان اللہ کہو، مزہ آئے گا آپ کو بات. علی نے حسن کا نام حرب رکھا. سرکار نے فرمایا نہیں حرب ہوگا. علی شیر خدا رضی اللہ کا حسین کا نام حرب رکھا. سرکار نے فرمایا نہیں حرب ہوگا. ایک روایت میں ہے جب نام رکھنے کی باری آئی نا سرکار نے جبریل کو بلا لیا. جبریل کو بلا کے فرمایا بولو کیا نام رکھیں، کیا نام رکھیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادوں کے لیے جبریل امین کہتے سرکار علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو تھی علیہ السلام کو. فشر فضر یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں. تو ان کو بھی اللہ نے 3 دیے تھے، ان کو بھی 3 ملیں گے. پہلے ہی خبر دے گئے تھے ان کو بھی 3 ملیں گے. ان تینوں کے نام رکھے. سرکار میں کیا نام ہے ان کے؟ کہتے سرکار ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا. یہ نام بھی ذرا سیدھے کر لو نا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. سرکار کیسے جبریل امین کہتے ایک کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مشبر. ان کو بھی 3 ہی ہوں گے. تو سرکار اسی وزن پہ نام رکھو. فرمایا یہ تو عبرانی زبان ہے، عربی میں ان کا معنی کیا بنتا ہے؟
جبریل امین نے کہا سرکار شبر کا معنی حسن، شبیر کا معنی حسین، اور مشبر کا معنی محسن، انہی وزن پر انہی چیزوں پر بدل کے حسن حسین محسن رکھ دیں۔ اور ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے نام رکھے تو فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ حسن و حسین دنیا کے نام ہی نہیں ہیں، یہ جنتی نام ہیں۔ جب تک میرے بیٹے پیدا نہیں ہوئے تھے یہ دونوں نام جنت میں چھپا کے رکھے گئے تھے، ادھر یہ پیدا ہو گئے ادھر یہ نام بھی بات دی گئی۔ اچھا اب بعد میں اہل تحقیق نے اس پر کلام بھی کیا ہے، کہتے ہیں ایک ہی بدن پر بدل کر حسن، ایک ہی بدن پہ حسین، ادھر بھی حاسین نون ادھر بھی حاسین نون، اس کا روٹ ورڈ بھی حاسین نون، اس کا روٹ ورڈ بھی حاسین نون، اس کا مادہ مصدر بھی حاسین نون سے، اس کا مادہ مصدر بھی حاسین نون سے۔ وجہ کیا ہے؟ نام کیوں رکھے؟ حکمت کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہتے دونوں نام حسنہ میں سے ہیں۔ حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحسنہ ہی الشہادۃ لانہا حسنۃ العواقب، کہ حسنہ تو کہتے ہی شہید ہو جانے والا۔ سرکار کہتے علی تو اور سوچ سے نام رکھتا ہے، مصطفیٰ اور سوچ سے نام رکھتا ہے۔ میں نگاہ نبوت سے دیکھتا ہوں میرا حسن بھی جامع شہادت نوش کرنے والا ہے، میرا حسین بھی جامع شہادت نوش کرنے والا ہے۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی سرکار نے ان کی شہادتوں کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک روایت اور سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، ان کا نام ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں میں نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں سنائی ہے، یہ فقیر 2 گھنٹے اور بھی تقریر کرے نا اسی موضوع پہ تو حدیثوں سے ہی کرے گا۔ کربلا کا باپ بھی سنائے تو حدیث سے ہی سنائے گا، خنجروں کا چلنا بھی سنائے تو حدیث سے سنائے گا، خون کا اٹھانا بھی سنائے تو حدیث مصطفیٰ سے اٹھائیں گے۔ ابھی اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اہل سنت تاریخ کے متلاشی نہیں ہوتے، اہل سنت کا اعتماد رب کے قرآن پہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان۔ سنو حضرت لبابہ بنت حارث ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے لبابہ، ان کا نام بھی یاد رکھو گے نا تو نام سے بھی اللہ کا کرم ہو جائے۔ یہ لبابہ بنت حارث مشہور ہوئی ہیں ام الفضل بنت حارث، ام الفضل بنت حارث۔ بات ختم کرتے ہیں، زیادہ ہو گئے تھے؟ اچھا دیکھیے آپ تھکے ہیں، فقیر نہیں تھکا۔ حالانکہ میری طبیعت بہت سخت علیل ہے، خود تقریر کے قابل میں نہیں ہوں، آپ نے آغاز میں دیکھا بھی مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ حضرات یہ اہل بیت کے ذکر کی عظمت ہے جو کھینچ لیتی ہے بندے، اس کی برکت رب نے اتنی رکھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا لبابہ بنت حارث، یہ ام الفضل بنت حارث کے نام سے مشہور ہوئی ہیں، سرکار کی چچی جان۔ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد خواتین میں جو سب سے پہلے اسلام لائی ہے یہ ام الفضل بنت حارث، حضرت عباس کی زوجہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی امی ہے، فضل بن عباس کی اماں ہے، فضیل بن عباس کی اماں ہے، قسم بن عباس کی اماں ہے، اہل بیت کے گھرانے کی عورت ہے ام الفضل بنت۔ ان کے بیٹوں کو شرف حاصل ہے جس نے سرکار کو جب سرکار کی تدفین کا لمحہ آیا تھا، اب میں الفاظ سوچتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے آسان ہے الفاظ بولنے، سرکار کے قبر کے مسائل بیان کرنے میں الفاظ آسان نہیں ہیں۔ آپ کو یا مجھ کو یا کسی اور کو کہہ کہتے کبر کے سپرد کیا ہے، مصطفیٰ کو کہہ سکتے ہیں بولنا، یہ سنیوں کا مزاج ہے۔ ساری شرابی ہم کو سبق دے گیا، نہ ہر جائے مرکب، کیسے نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا ہاسی پر بایدن داخل، مجھے ذرا بھول جاتا ہے تھوڑا کبھی پھر آ جاتا ہے فوراً یاد، کہتے ہیں نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا ہاسی پر بایدن داختن۔ اردو والوں نے ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ کہتے ہیں ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کچھ میدان ہوتے ہیں جہاں پہ گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ تلواریں پھینک دیتے ہیں، کمانیں رکھ دیتے ہیں، پھر گردن جھکا کے چلتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، ذرا سمجھ کے سمجھ کے چل۔ یہ کون سا ہے؟ حضرت قسم بن عباس ہے جو سب سے آخر میں اتر نکلا بار ہے، تو کہتے اس وقت بھی سرکار کے ہونٹوں کو جنبش دیکھی ہے۔ ایک ہی راوی آیا ہے صرف اس کا، ایک ہی راوی قسم بن عباس۔ یہ بعد نے کہا کہ فضل بن عباس، یہ دونوں بھائیوں میں سے ایک۔ کہتے ہونٹ ہلتے دیکھے تھے، کہتے نکل رہا تھا نا باہر، توجہ ہے نہیں ہے، کہتے باہر نکل رہا تھا سرکار کو قبر میں
سرکار تشریف فرما ہوئے نا جلوہ فرما، اس وقت میں باہر آیا، حکم تھا نکلنا ہے باہر، کہتے نکلتے دیکھا سرکار کے ہونٹوں کو جنبش دیکھی تھی، کان لگایا، آواز دیکھی، رب امتی، رب امتی کا کیا کریں تھے؟ قبر میں جاتے ہوئے بھی یہی نعرہ، رب امتی، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، رب امتی، رب امتی۔ یہ ام الفضل بنت حارث، آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ابھی امام حسین پیدا ہی نہیں ہوئے، حضرت ام الفضل بنت حارث حاضر، کہتی کیا؟ رأیتو حلمن منکرن اللیلہ، توجہ ہے، وہ الفاظ پڑھتا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں، پھر وہی پڑھوں گا جو مصطفیٰ کی زبان سے آئے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوما ہے، وہ الفاظ سناتا ہوں آپ کو۔ کہ رأیتو حلمن منکرن اللیلہ، سرکار آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، تو بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، تو ادھر دربار کس کا ہے؟ دربار محمد ہے، انگلی اٹھائیں چاند کا کلیجہ سیر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ڈوبا سورج پلٹا کے وقت سر پہ رکھ دیتے ہیں، توجہ کر دے کنکریوں کو زبان مل جاتی ہے، چاہیں تو اپنی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، جیسے چاہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے بے نیازی سے فرمایا ما ہوا، جو بھی دیکھا بیان کرنا، تو کہتی میں نے کہا انہو شدید، سرکار بڑا سخت خواب ہے، کیا بیان کروں، ڈرتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ما ہوا، محمد کے دربار میں کھڑی ہے، گھبراتی کیوں ہے، جو دیکھا ہے بیان کر۔ فرماتی ہے سرکار میں نے خواب دیکھا ہے کأن قطعۃ من جسدک قطعت وفضیت فی حجری، سرکار گویا کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے اور کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ خواب ادھر یہ دیکھا ہے، سرکار کے بدن کا ٹکڑا ہے، کاٹا گیا ہے، کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا، پریشان تھی بڑی، تو ادھر سرکار مسکرا پڑے، فرمایا تو نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، رأیت خیرن تلد فاطمۃ غلامن انشاءاللہ تعالی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی بچہ عطا کرے گا اور وہ بچہ تیری گود میں ڈال دیا جائے گا۔ جھوم کے سبحان اللہ دو۔ اب دیکھو پھر اس مائی کی عظمت کا حال کیا ہے۔ کہتے کچھ عرصہ گزرا، کون پیدا ہوا؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگون قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور پیدائش کے کچھ عرصے بعد میری گود میں ڈال دیے گئے، لے جا اس کی پرورش کر۔ ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں میں لے گئی، بچے کو اپنے پاس رکھا، ان کے ساتھ کھیلتی رہی، ان کے چہرے کی بلائیں لیتی رہی، ان کو میں پالتی رہی اور وہ مجھے تر و تازہ رکھتے رہے، میں ان کی پرورش میں مشغول رہی۔ کچھ عرصہ گزرا، میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں دکھانے کے لیے آئی، کہتے میں نے سرکار کی گود میں ڈالا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں لے کر تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ مشغول ہوئے، کہتے میں بھی کسی کام کاج میں لگ گئی، پلٹ کر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا، دیکھتی کیا ہوں، سرکار کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ یہ صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے، ابو عیسیٰ ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جاؤ حدیث کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو۔ کہتے میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے آنسو جم چھم گر رہے، کہتے میں نے کہا سرکار بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، بتائیے رونے کا کون سا موقع ہے؟ بچہ آپ کی گود میں ہے، بچہ بھی حسین ہے، آپ کو پیارا بھی بہت ہے، آپ اس سے پیار کرنے والے، تو رونے کا کون سا موقع ہے؟ کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے آ کے خبر دے گئے ہیں کہ ان امتک ستقتل ابنک ھذا من بعدک، آقا آپ کے اس بچے کو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے بچپن میں نام رکھ کر ان کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تعبیر دے دی تھی، پیدا ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد گود میں رکھا گیا، سرکار نے اس وقت خبر دی تھی۔ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، سرکار نے اس سال کی بھی خبر دی ہے جس سال میں امام علی مقام کی شہادت ہونے والی ہے، اس میدان کی بھی خبر دی ہے، اس میدان کا نام بھی بتایا ہے، اس ملک کا نام بھی بتایا ہے،
اور اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کون سے چھوٹی عمر کے بندے ہوں گے جن کی تخت سلطنت پر بیٹھتے ہوئے میرا حسین شہید کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر وہ لمحہ بھی سرکار نے بتایا ہے، اور پھر مٹی بھی عطا کی ہے اور فرمایا ہے اپنی زوجہ محترمہ کو سلمہ اس کو سنبھال کر رکھ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے، اور یہ شہادت کی خبر اتنی عام ہو گئی تھی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اہل بیت کے کسی بندے کو شک ہی نہیں رہ گیا تھا حسین جب کربلا کا سفر کرے گا اس کا یہ سفر شہادت کا سفر ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا بھی ایک مرتبہ گزرتے گزرتے قافلہ والوں کو روک کے کہتے تھے، ان کے خادم ہیں حضرت اسبغ بن بغاتا، وہ کہتے کننا مع علی علی موضع قبر الحسین فقال ها هنا مناخ رکابهم وموضع رحالهم ومحراق دمائهم فئة من آل محمد صلی اللہ یقتلون بهذا الارصاع تبکی علیہم السماء والارض۔ حضرت علی شیر خدا سفر کرتے کرتے اس کربلا کے میدان سے گزرے، قافلہ والوں کو روک کر اپنی سواری سے نیچے اترے، ان کو روک کے فرمایا قافلہ والوں سنو، یہ وہ کربلا کا میدان ہے، یہ وہ خطہ سرزمین ہے، یہ وہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے حسین اور اس کے قافلے کو روکا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہ وہ روکا ہے جہاں پر اس کے کچالے اتارے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر حدیثوں کا انبار لگا پڑا ہے، سب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ مولا میرے حسین کو بچا لے۔ جس نے دعا مانگی یہی کہ مولا حسین کو صبر عطا کرنا، اس راستے پہ قائم دائم رکھنا، اور امام علی مقام بھی اسی راستے پر قائم رہے۔ جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا ہے، اور اس وقت جب ان کے گردن ان کے سینے پر ان کی گردن پر خنجر چلنے لگا تھا، حسین کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا تھا، اللہم صبرا علی بلائک و رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حسین تیری قضا پہ راضی ہو گیا، تیرے ہر حکم کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، حسین صبر کے راستے پہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر امام علی مقام نے جرت اور بہادری کے ساتھ یہ جو ان کے ذمے کام لگا تھا اس کو آپ نے سر کیا ہے، اور یہ سر کرنا ایسا تھا جو حسین ہی کا کارنامہ تھا، کسی دوسرے کا نہیں تھا۔ حسین نے جرت سے بہادری سے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو امام علی مقام کے خواب میں بھی آئے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا حسین کو صبر دینا ہے۔ ہمت اور جرت اور جواں مردی، امام علی مقام نے پھر جرت اور بہادری کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ کربلا کے میدان کا جو ہے وہ طے کیا، اور ادھر یزیدیوں نے، کوفیوں نے، ناہنجاروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ایسا سلوک ہے کہ قلم لکھتے ہوئے لرز جاتا ہے، زبان بولتے ہوئے تھر تھر آ جاتی ہے، سنتے ہوئے بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دن دہاڑے بیابان کربلا کے اندر علی کی کھیتی اجاڑی گئی ہے، فاطمہ کے گلے سرسبز کو جو ہے وہ ویران کیا گیا ہے، اور مصطفیٰ کے نواسے کو تہ و تیغ کیا گیا ہے۔ ایک کے مقابلے میں ہزاروں اترے ہیں، بیک وقت سینکڑوں ہزاروں تلواریں، نیزے اور تیر آپ پر وار کرنے کے لیے آئے ہیں، اکیلا تنہا حسین ان کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے۔ اور وہ جو آپ کی شان میں کہا گیا ہے کہ بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دیا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سبق دے گئے ہیں زمانے کو کہ سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ راستہ وہ ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہی بڑا جہاد ہے، اور حسین ابن علی نے وہ راستہ طے کیا ہے اور اس منزل پر قائم ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے لیے لکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرب، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے ہوئی، انتہا حسین پہ ہو گئی۔ اس کو کوئی سمجھے گا تو سمجھایا جا سکتا ہے،
بادیوں نظر میں کچھ لوگ اس شعر پر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں. میں اس بات پر ختم کرتا ہوں، اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا کفن لالا بدن، اے چمن اندر چمن ہے زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے. قرآن گفتگو مجھ فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. حضرت پیر صاحب کا یہ آستانہ ہے اور پیر صاحب اپنے والد مکرم کی امنگوں کے ترجمان بھی ہیں، ان کے نور نظر بھی ہیں اور وہ انہی کی نگاہوں کے پالے ہوئے ہیں، انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. ان کے لیے میری دعا ہے سدا بہار دیں اس باغے، کبھی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکا پھل کھاوے. وہ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.